السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید اچھا بنانے کے لیے میں لائی ہوں عشق در زماں از پری شاہ کی اگلی قسط. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں عشق در زماں پری شاہ کی اگلی قسط. کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں. سب کے چہروں پر تجسس تھا کہ کیا اسے اجازت ملے گی یا نہیں. وہیں امیر خان نے گھبرا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا. مائی لارڈ، وسیع صاحب عدالت کا وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رپورٹ آ چکی ہے. یوں بار بار رپورٹ کروانے سے حقیقت نہیں بدلے گی بلکہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا. وہ تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے. آبجیکشن اوور رولڈ. جج صاحب نے ان کے اعتراض کو ختم کیا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. کیا آپ جانتے ہیں اس طرح سے آپ عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ جج صاحب، میں اس کیس کو تبھی آگے بڑھا سکتا ہوں جب مجھے اس بات کی اجازت دی جائے گی کیونکہ یہ سوال کسی ایک زندگی کا نہیں ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے عدالت کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اپنی بات کہہ کر اس نے سامنے دیکھا تھا. اجازت ہے. جج صاحب کے اجازت دینے پر وہ کھل کر مسکرایا تھا کیونکہ اس نے عدالت سے وقت مانگا تھا تو اگلی سنوائی تک عدالت مؤخر ہوئی تھی اور آج اس کی سماعت کا اختتام ہوا تھا. امیر خان کو پولیس کے ریمانڈ میں دیا گیا تھا. وہ وسیع تھا، وسیع معراج. وہ بنا دلیل کے ہی ان میں ہلچل برپا کر گیا تھا. اس نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا. ڈیڈ، مجھے نکالیں یہاں سے. میں نہیں کرواؤں گا ٹیسٹ. پولیس کی گرفت میں پھڑپڑاتے وہ چلایا. منہ بند رکھو اپنا امیر. پہلے ہی اتنا بڑا مسئلہ بن چکے ہو تم میرا. وہ اس کے سامنے آ کر غرائے تھے. ان کی سالوں کی محنت اس اولاد نے مٹی کر دی تھی. وہاں اس کی ماں اور بہن دماغ خراب کر رہی تھیں اور اب یہ سب. وہ سخت پریشان ہوئے تھے. شاہ صاحب، آپ نے کہا تھا بات اگلی پیشی تک نہیں جائے گی. پھر یہ سب. دیکھیں خان صاحب، میں نے کہا تھا مگر سب اتنا آسان نہیں ہے. میڈیا میں اس کیس کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہے. ہمارا جلد بازی میں اٹھایا ایک قدم آپ کے لیے مشکلات بڑھا سکتا ہے. کچھ بھی کرو مگر میرے بیٹے پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے سہیل شاہ. وہ ہنکارا بھرتے کورٹ سے باہر آئے تھے جہاں میڈیا کا ایک ہجوم موجود تھا. ان کے گارڈز نے انہیں سب سے بچا کر وہاں سے نکالا تھا. میم، یہ رہی آج کی ریکارڈنگ. فلزا نے آ کر اسے ٹیپ دی تھی. وہ جو اورنگزیب کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی فلزا کی آواز پر چونکی. اوہ ٹھیک ہے فلزا، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی. اوکے میم. ایک بات. وہ جھجکی تھی. کیا؟ اس نے حیرت سے کہا. اورنگزیب سر نے کہا ہے ان کی وائف کا خیال رکھنے کا مگر ہمیں تو ان کی وائف ملی ہی نہیں ہے. وہ پریشان سی اسے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی جو شوق سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ اورنگزیب چاہ کیا رہا تھا؟ آج یہ انسان گیا میرے ہاتھوں سے. غصے سے بڑبڑاتے وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکلی تھی. ان کو کیا ہو گیا؟ اس کو یوں جاتا دیکھ فلزا نے خود سے سوال کیا تھا. فلزا، پری کہاں ہیں؟ وسیع اسے ڈھونڈتا ہوا آیا. پتہ نہیں سر، ابھی بھی کہیں گئی ہیں. بتایا نہیں انہوں نے کہ کہاں جا رہی ہیں. فلزا کے بولنے پر وہ سر ہلا گیا تھا. ڈرپوک. ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بولے نا. سب یوں پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں. بزدل انسان. مسلسل بڑبڑاتے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. آج تو اس نے سوچ لیا تھا کہ چھوڑے گی نہیں اسے اس نفسیاتی پٹھان کو. اس نے آگے کی طرف قدم بڑھایا تھا مگر اچانک اس کا پیر مڑا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو کر گرتی کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا تھا. اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر پھر کچھ محسوس کر کے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو خود کو اس کے حصار میں قید پایا تھا. وہ ہوش میں آ کر ایک دم اس گرفت سے آزاد ہوئی مگر درد کی وجہ سے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی. آرام سے. اسے دوبارہ تھامتا وہ ایک دم بولا تھا. ہاتھ نہ لگائیں مجھے. اسے گرفت میں کسمساتے ہوئے غرائی تھی. پیر کا درد پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا مگر اس انسان پر غصہ بھی بے تحاشا تھا. اچھا بھائی، نہیں لگاتا ہاتھ مگر بعد میں مجھے مت بولنا. بولتے ساتھ اس نے اچانک ہی اسے اپنے گرفت سے آزاد کیا تھا. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. درد سے اس کی چیخ نکلی تھی. اس نے بے ساختہ دیوار کو تھاما کیونکہ اس کی مدد تو بالکل بھی گوارا نہیں تھی. تبھی لڑکھڑاتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی. اورنگزیب اس ضدی لڑکی کو بس دیکھ کر رہ گیا جسے درد برداشت کرنا منظور تھا مگر اس کی مدد لینا نہیں. اس کا پٹھان دماغ لمحے میں گھوما تھا. تبھی اس کے پاس آتے اورنگ نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا. اس اچانک افادات پر وہ ایک دم بھکلائی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیں مجھے. وہ چلائی تھی. دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر لوگوں نے دیکھا تو کیا سوچیں گے مگر وہ تو جیسے ڈھیٹ ہونے کے ساتھ بہرا بھی ہو گیا تھا. بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اسے اپنے آفس میں لایا اور پیر سے دروازہ بند کرتے اس نے پری کو صوفے پہ بٹھایا تھا. ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ آزادی پاتے ہی وہ اس پر جھپٹی تھی. کیوں ہاتھ لگایا مجھے؟ مسلسل اس کے کندھے پر مارتی ہوئے چلائی تھی. پری.
اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی سے شرمندہ کر گئی تھی، ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا اس نے۔ رونا نہیں ہے، نہ مجھے مارنا ہے، اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے وہ پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے تاثرات دیکھ وہ پریشان ہوا، تبھی اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اورنگ اپنی جگہ سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے پیر پر اسپرے کیا تاکہ تھوڑا سکون ملے اسے۔ ابھی لوگ کم ہوں گے تو ہاسپٹل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے آنسو صاف کرتا وہ نرمی سے بولا، مگر اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دکھاوا کرنے کی یا یہ جتانے کی کہ میری فکر ہے آپ کو۔ خفگی سے منہ پھیرتے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے سوال کیا، مگر وہ رخ موڑے بیٹھی رہی۔ بھوک لگی ہے؟ ایک اور سوال۔ کھانا کھانا ہے؟ اس کے سوال پر اس نے مزید رخ پھیرا تھا۔ لب دانتوں میں دبائے ہوئے متبسم ہوا تھا۔ پانی پیو گی؟ جوس لاؤں؟ زہر پیوں گی؟ لا کر دیں گے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کرائی تھی۔ نہیں، زہر میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اورنگزیب چپ کر جائیں ورنہ میں کچھ اٹھا کر آپ کو مار دوں گی۔ چلو مارو، اسی بہانے سارا غصہ نکل جائے گا۔ معصوم شکل بنائے وہ اسے ضبط کی انتہا پر لے گیا۔ اسے مارتے وہ درد سے روتی، چہرہ ہاتھوں میں ہاتھ چھپا گئی تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے بازو میں بھرا تھا۔ اورنگزیب! وہ چلائی تھی۔ ٹائم ہو گیا، اسپتال چلو، اور خبردار جو کوئی بھی ہلچل کی بہت پٹو گی۔ اسے دھمکی دیتا وہ باہر آیا۔ اس نے سر اٹھا کر اس انسان کو دیکھا تھا، مغرور ناک، کشادہ پیشانی۔ اس کا دل بے ہنگم طریقے سے دھڑکا تھا۔ خود سے نالاں ہوتے اس نے چہرہ جھکایا۔ وہ پیچھے کے راستے سے اسے گاڑی تک لایا تھا، اسے بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اسے باہر لے آیا تھا۔ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا احتیاط کرنا، وہ بڑے لوگ ہیں، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں بچی نہیں ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ اس کے تڑک کر کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج کا شو اس کا مکمل طور پر آج کی سماعت پر تھا۔ وہ بے خوف و خطر امیر خان کے خلاف بول رہی تھی۔ اب تک کے جتنے کیس اس وجہ سے بند ہو گئے تھے کہ کسی نے بھی امیر خان کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ انہیں منظر عام پر لائی تھی۔ اس کا شو دیکھتے اورنگزیب نے سر پکڑا تھا اور زین کو کال ملائی تھی۔ زین، یہ تمہاری سائیکو بہن کے دماغ میں کوئی بات گھستی کیوں نہیں ہے؟ میں نے بولا بھی تھا کہ احتیاط کرنا، مگر وہ سخت غصے میں تھا۔ زین نے بے بسی سے فون کو دیکھا، وہ اچھا پھنسا تھا ان میاں بیوی کے بیچ میں۔ بھائی، آپ جانتے ہیں وہ میری نہیں سنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جب میں کچھ کروں گا تم لوگ بیچ میں مت آنا۔ وہ سخت غصے میں تھا، اس نے کیس اٹھایا تھا اور اب وہ بھرپور طریقے سے اس کیس کو میڈیا میں لے کر آئی تھی۔ امیر خان کے خلاف اس نے FIR درج کروائی تھی اور یہ بات سب کو پتہ تھی۔ اسے خطرہ تھا، وہ اس کی جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سن ہی کب رہی تھی اس کی۔ میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے۔ تمہاری اجازت مانگی کس نے ہے؟ بیوی ہے وہ میری۔ زین کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولا تھا۔ ہاں، بیوی ہیں جو آپ کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ اس کے بولنے پر چڑھا تھا۔ وہ ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ اورنگزیب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے معاملے میں وہ بے بس تھی۔ اس کا نرم رویہ اس کی ساری ناراضگی ختم کر گیا تھا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ڈور بیل کی آواز پر چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خود سے کہتے وہ دروازے تک آئی تھی۔ زین ڈیوٹی پر تھا اور وہ سر درد کی وجہ سے گھر ہی تھی۔ آہستہ سے چلتے وہ دروازے تک آئی اور باہر چیک کیا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی اس کی نظر دروازے کے پاس پڑے پیکٹ پر پڑی۔ ایک اور گفٹ؟ خود سے کہتے اس نے وہ پیکٹ اٹھایا تھا، مگر اچانک ہی کسی نے اس سے وہ پیکٹ لے کر دور پھینکا تھا۔ اس نے حیرت سے سامنے والی کی حرکت کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اورنگزیب خانزادہ؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس نے سوال کیا۔ یہ ڈھٹائی ہے جو آپ مسلسل کر رہی ہیں پریوش اورنگزیب خانزادہ، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ کس طرف ہے، جبھی کندھے اچکائے تھے۔ میرے معاملات سے آپ دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کڑے تیوروں سے کہتے وہ اندر کی جانب بڑھی، جبھی اچانک ہی اورنگزیب نے اسے بازو میں بھرا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے، نیچے اتاریں مجھے۔ عزت سے کہوں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے بولتے ہوئے اندر قدم بڑھائے اور وہاں سے گھر کی چابی اٹھائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آہنی گرفت میں پھڑپڑاتے وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ یہ خان پاگل ہو گیا تھا۔ وہی کر رہا ہوں جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ رخصت کر کے لے جا رہا ہوں تمہیں میں۔ اس کے سر پر بم پھوڑتے وہ دروازہ لاک کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے یہاں اکیلے چھوڑنے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا، اور جب اس کے ساتھی نے اسے بتایا کہ مس پری کو فالو کیا گیا ہے، اس کا دماغ گھوما تھا۔ ذہن سے بول کر وہ سیدھا یہاں آیا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے نہیں جانا آپ جیسے انسان کے ساتھ۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ غصہ اس بات کا تھا کہ اس انسان کے سامنے وہ کیوں اتنی بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ پورا راستہ اس نے غصے میں چیخ کر اسے کان پھاڑ دیے تھے۔ اسی لیے وہ اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا اور اسے لا کر سامنے بٹھایا تھا۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ ہاں، دل نہیں بھرا ایک بار مجھے عزت دے کر؟
اس کے سوال پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ تمہاری حفاظت میرا فرض ہے، تم جو کام کر رہی ہو اس سے میں نہیں روکوں گا تمہیں، مگر تمہاری جان مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، تو یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ تمہارے ساتھ سول میں میرے لوگ ہوں گے، اور اگر ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کیا تو انجام بہت برا ہوگا پری۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ کیوں؟ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے مجھے یا پھر کوئی جھوٹ بولیں گے؟ ماضی کا تانا دیتے وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ہاں، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس کی مسکراہٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بپھر گئی تھی، تبھی اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچا تھا، اور یہ ہمت بس وہی کر سکتی تھی۔ لطیفہ تو نہیں سنایا، بس تمہیں دیکھ کر یوں ہی ہنسی آ گئی۔ اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ آہستہ سے بولتا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھ گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں اورنگزیب۔ اپنے ہاتھ پر اس کی انگلی کا لمس محسوس کرتے وہ تڑپی تھی۔ یہ ہاتھ اب تا حیات نہیں چھوڑنے والا میں۔ ہاں، جب میری موت آئے اور میرا جنازہ۔ اورنگ، کیا اول فول بول رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا کیا آپ کا؟ اس کے یوں بولنے پر اس نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اب میرے مرنے کے بعد ہی چھوڑ سکتا ہوں تمہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ فضول بکواس کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا کر کے آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گی تو بھول ہے آپ کی۔ میرے 7 سال ضائع کیے ہیں آپ نے۔ جب تک ایک ایک دن کا حساب نہیں دیں گے معافی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ اسے اپنا فیصلہ بتا رہی تھی۔ اور اگر میں گزرے 7 سالوں سے تم مطمئن ہو گئیں تو؟ اس نے سوال کیا۔ تو میں آپ کو معاف کر دوں گی اور آپ کے ساتھ رہوں گی تا حیات۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتے وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بات پر قائم رہنا، مگر ابھی فی الحال جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم یہیں رہو گی، میرے ساتھ، میرے پاس۔ کہیں بھی جانا ہوگا گارڈز کو لے کر جاؤ گی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ تنگ آئی تھی اس کی بات سے۔ میں ڈرپوک ہوں، ڈرتا ہوں ایک بار تمہارے دور جانے سے۔ اس کے انداز پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اورنگ، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ اسے روک گیا تھا۔ کچھ مت بولو، بس میری بات مانو۔ اوکے، منہ بنا کر وہ بالا آخر اس کی بات مان گئی تھی۔ گڈ، تم فریش ہو جاؤ، میں آتا ہوں ذرا۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ باہر نکل گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیر میں اب بھی درد تھا مگر برداشت کرتے اس نے ایک طائرانہ نظر اس اپارٹمنٹ پر دوڑائی تھی۔ بے حد نفاست سے سجا وہ چھوٹا سا گھر اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو باہر سے کھٹ پٹ کی آواز پر چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی کھانے کی ٹرے سجائے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ چلو آ جاؤ، دیکھو میں نے تمہاری پسند کا پاستا بنایا ہے۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے اس نے پری کو مخاطب کیا جو حیران سی پلیٹ میں سجے پاستا کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسے یوں ہی اسٹل کھڑا دیکھ وہ جلدی سے بولا تھا۔ آتی ہوں۔ ٹرے کا طائرانہ جائزہ لیتے اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ تو یہ پاستا آپ نے بنایا ہے؟ مسکراہٹ دبائے اس کی سنجیدگی اختیار کرتے اس نے سوال پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، غر سے بتاتے اس نے پلیٹ میں پاستا نکالا۔ ویسے اورنگزیب خانزادہ، آپ کب سے اپنا ریسٹورنٹ چلانے لگے؟ اس کے سامنے بل لہراتے اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ابرو اچکائی تھی۔ اوہ، یہ یہاں رہ گئی تھی، میں شاپر میں ڈھونڈ رہا تھا اسے۔ اس کے ہاتھ سے بل لیتے اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا تھا۔ جھوٹ پکڑے جانے پر بھی وہ ذرا جو شرمندہ ہوا تھا۔ اس کی ڈٹائی کو اس نے ستائشی انداز میں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، پر دیکھو یوں دیکھتے رہو گی تو تمہیں پیار آئے گا مجھ پہ اور مجھے شرم آئے گی۔ ہیں؟ اس کی فضول گوئی پر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ سستا نشہ کیا ہے کیا؟ سڑا سا منہ بناتے وہ بیڈ پر برجمان ہوئی تھی اور پلیٹ میں اپنے لیے پاستا نکالا تھا۔ کھانے کے بعد برتن رکھ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ تمہارا اس گھر میں فرسٹ ڈے تھا تو میں نے سارے کام کر لیے، کل سے تمہاری ذمہ داری۔ پاؤں پھیلاتے اس نے سر تکیے پر رکھا، اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں ابھی اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے اس نے زبان دکھائی تھی۔ کالی زبان ہے بہت۔ وہ پتہ نہیں کیا کھا کر بیٹھا تھا جو اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی چلتی زبان سے خائف ہوتے اس نے رخ موڑا تھا مگر اس کی موجودگی سہانے روح تھی۔ چاہے وہ کتنی ہی بے پرواہ کیوں نہ ہو جاتی، اس انسان کے سامنے ہونے سے فرق پڑتا تھا۔ اپنے دل کو ڈپٹتی وہ تکیے میں منہ دے گئی۔ اس کے انداز پر وہ قہقہ لگاتا لائٹس آف کر گیا۔ اپنا جناتی قہقہ بند کر دیں تاکہ میں سو سکوں، کل سماعت ہے مگر یہاں لوگوں کی مستیاں ہی ختم نہیں ہو رہیں۔ اسے کشن مارتے وہ غصے سے بڑبڑاتی آنکھیں موند گئی تو اس نے بھی شرافت کا مظاہرہ کرتے خود کو نیند کے حوالے کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 10 منٹ تو اسے یہ سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں، اور جب یاد آیا تو فوراً اسے چہرہ موڑ کر اس نے اورنگزیب کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا سکون وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، وہ رشتے کو تھامے رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ڈور مضبوطی سے تھام رہا تھا تو اسے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا، کیونکہ اگر ایک سرا کمزور ہو تو ڈور ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا اس کیس کے بعد وہ اورنگزیب سے اظہار کر دے گی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی کیونکہ ضد پر نہیں اڑا تھا۔
اس نے خندہ پیشانی سے اپنی غلطی قبول کی تھی، وہ شرمندہ تھا اور اسے مزید شرمندہ وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ سر جھکا نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے رشتے تو انا کی بھیٹ نہیں چڑھنے دے گی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اسے ابھی نکلنا تھا۔ فریش ہو کر ریڈی ہو کر وہ باہر آئی تو اسے جاگا ہوا پایا تھا۔ جا رہی ہو تو گارڈز کو لے کر جانا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ اس کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آؤں گا مگر بعد میں، ابھی تم جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، میری امانت ہو تم، اگر خود کو نقصان پہنچنے دیا تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوکے، خیال رکھوں گی میں اپنا۔ اس کی فرمانبرداری پر وہ مسکرایا اور آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ انداز تھا اس سے پیار جتانے کا۔ اس کے لمس پر وہ فریز ہوئی تھی۔ اللہ پاک کامیاب کرے گا انشاءاللہ، اب جاؤ۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے وہ صدقے دل سے بولا تھا۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم ایک دم رکے تھے۔ دل کو انجان وسوسے نے گھیرا تھا، دل کا پریشان ہونا اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر اورنگزیب کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے اورنگزیب، میرا انتظار کیجیے گا۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ کہہ گئی تھی، وہ اسے انتظار کا کہہ گئی تھی۔ تم جب آؤ گی میں ایسے ہی ملوں گا تمہیں، تمہارا منتظر۔ مسکراتی آنکھیں وہ جیسے بے بس ہوئی تھی، نم آنکھوں کو چھپاتی وہ فوراً سے وہاں سے نکلی تھی مگر دل کہیں اٹک سا گیا تھا۔ وہ کورٹ کے راستے پر تھی جب اچانک ڈرائیور نے گاڑی کا موڈ چینج کیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے اس سے پوچھ بیٹھی کیونکہ گارڈز کا الرٹ ہونا اس سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ نہیں میم، ڈرائیور اسے کہتا واپس سے اپنا دھیان سامنے کر گیا۔ تو کیا واقعی اس کی جان کو خطرہ تھا؟ ادھر ادھر نظر دوڑاتے اس نے اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھا تھا اور پھر رائفل سیٹ کرتے اپنے گارڈز کو۔ وہ ڈرتی نہیں تھی مگر آج اسے موت کے آنے سے ڈر لگا۔ کچھ پیچھے چھوٹ جانے کا خوف اس کے دل کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس نے ایک دل سے دعا کی تھی کہ اسے ایک موقع دے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ میم آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کو بحفاظت کورٹ پہنچا دیں گے۔ ڈرائیور شاید اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا جب بھی اسے تسلی دی تھی اور واقعی پھر انہوں نے اپنا کہا پورا کیا، اسے کورٹ بحفاظت پہنچا کر۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کیوں لوگ موت کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بعد ہمارے اپنے کتنی اذیت سہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں لوگ ڈر کر یا لالچ میں آ کر اپنا ہوا نقصان بھول جاتے ہیں، نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک کو کھونے کے بعد مزید نقصان کے سہنے کے قابل نہیں رہتے۔ گاڑی سے اتر کر باہر آئی تو گارڈز نے سب سے پہلے اسے اپنی پروٹیکشن میں لیا۔ اپیا ٹھیک ہو؟ اسے شاید پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا، تبھی اس کے پاس آتے ہی وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زین، پریشان نہیں ہوں، اسے تسلی دیتے وہ اس کے ہم قدم ہوتی اس کے ساتھ اندر آئی۔ زین کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پریشان تاثرات دیکھ وہ مشکوک ہوئی تھی۔ اپیا نینتارا پر حملہ ہوا ہے رات، زین نے جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ یہ کیا بول رہے ہو زین؟ کیسی ہے وہ؟ کہاں ہے؟ پریشانی میں وہ پے در پہ اس کے سے کئی سوالات کر گئی۔ وہ ٹھیک ہے، اب رات اس پر کسی نے حملہ کیا تھا مگر ہماری قسمت اچھی تھی کہ وقت رہتے ہم وہاں پہنچ گئے۔ زین کی بات پر اسے اورنگزیب کا فکرمند ہونا یاد آیا۔ اورنگ کو پتہ تھا یہ؟ اس کے سوال پر وہ ایک دم چپ ہوا۔ پتہ تھا یا نہیں؟ اس کے سختی سے استفسار کرنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اپیا ان سے بدگمان مت ہونا، یہ سب آپ کی حفاظت کے لیے آپ سے چھپایا گیا تھا۔ تم ان کی سائڈ مت لو زین، انہیں عادت ہو گئی یہ باتیں چھپانے کی، غصے سے کہتے وہ اندر بڑھی تھی۔ زین بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کورٹ کی کارروائی شروع ہونے والی تھی اور وسیع کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ پریشان سے اسے کال ملانے لگی ہوئی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں ہر حال میں آج کی سماعت میں کیس کو انجام پر لے کر جانا تھا ورنہ تاریخ پر تاریخ اس کیس کو ردی کے ڈھیر بنانے میں دیر نہیں کرے گی۔ زین، وسیع اور وہ تمہارے باس کہاں ہیں؟ راستے میں ہیں اپیا، بس پہنچنے والے ہیں۔ لو آ گئے۔ اسے جواب دیتے اس کی نظر سامنے سے آتے وسیع پر پڑی تھی۔ وسیع آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کیس شروع ہونے والا ہے۔ وسیع کے قریب آتے ہی وہ اس کے پاس آئی۔ ٹریفک بہت تھا، چلو اندر، اسے مختصر سے جواب دیتے وہ اندر بڑھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اورنگزیب کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ ہوتا وہاں تو اسے ملتا۔ اسے علی خان کا اس کی طرف دیکھ کر تمسخر سے مسکرانا سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی اس کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ خود کو کچھ ہوا تو برداشت کر سکتے ہیں ہم، اگر اپنے دور ہوئے تو خسارہ بڑا ہے پھر۔ اس نے حیرت سے اس میسج کو 2 سے 3 بار پڑھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی شعر کے پیچھے کا مقصد۔ اس کا دھیان اس وقت اندر شروع ہونے والی کارروائی پر تھا۔ جب ہی موبائل بیگ میں ڈالتی وہ اندر آئی تھی۔ کورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا جبکہ جج صاحب اپنی جگہ پر برجمان تھے۔ کیس کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر جا رہی تھیں۔ وسیع کے اندر آنے پر اس نے واضح علی خان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔
مائی لارڈ، آج کی کارروائی کا آغاز میں پریوش سے کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے آج یہ کیس یہاں ہے۔ اپنی بات کا آغاز کرنے کے بعد سہیل شاہ نے اسے کٹہرے میں طلب کیا۔ اجازت ہے؟ جج صاحب کے اجازت دینے پر وہ اٹھ کر کٹہرے میں آئی۔ جی تو مس پریوش صاحبہ، کافی ایکٹیو ہیں آپ ہر جگہ۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ مطلب بہت صاف ہے، مظلوموں کو انصاف دلانے میں آپ کا بہت ہاتھ رہا ہے۔ آپ ہر جگہ انصاف کی بات کرتی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کے سوال پر اس نے جواب دیا تھا۔ وہ خود کو ہر سوال کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ گندگی میں قدم رکھے تھے، کیچڑ تو آنی ہی تھی اس پر۔ آپ نے کب سوچا کہ آپ کو لوگوں کے لیے لڑنا چاہیے، مطلب یوں انصاف دلانا چاہیے؟ ایک اور سوال، اور وہ اتنی سمجھدار تو تھی ہی کہ اس سوال کے پوچھے جانے کے پیچھے کا مقصد سمجھ نہ پاتی۔ تب جب میرے بابا کو جھوٹے قتل میں پھنسایا گیا اور مجھے خون بہا جیسی فرسودہ رسم کے تحت ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جب میرے بابا بے گناہ ثابت ہوئے تو میں بھی آزاد ہو گئی، اور تب میں نے فیصلہ کیا اب کبھی کوئی بیٹی قربان نہیں ہوگی۔ اس نے سکون سے انہیں تفصیلی جواب دیا تھا۔ سہیل شاہ کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلی تھی۔ کھیل کا اصول ہے سب سامنے والے سے پہلے ہی اپنا پتہ پھینک دو تاکہ اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہ رہے۔ تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بابا قاتل نہیں تھے، انہیں غلط فہمی کی بنا پر قاتل سمجھا گیا تھا، اور جج صاحب اس بات کا ثبوت وسیع صاحب پہلے ہی عدالت میں جمع کر چکے ہیں۔ ان کی بات کاٹ کر وہ ڈائریکٹ جج صاحب سے مخاطب ہوئی۔ اچھی بات ہے، تو اب آپ عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ امیر خان کو کب سے جانتی ہیں؟ وہ لمحے میں اپنے تاثرات بدلتے کڑوے لہجے میں اب ایک اور سوال کر رہے تھے۔ میں امیر خان کو تب سے جانتی ہوں جب ان کے خلاف پہلا ریپ کیس آیا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے، اور تب آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایک اور سوال، اور وہ تیار تھی، کیونکہ اس وقت نہ میرے پاس ثبوت تھے نہ گواہ، اور شاید اس شخص کی مزید حقیقت سامنے آنا لکھی تھی، اور ان کے علاوہ کئی رشوت خوروں کی بھی۔ وہ اپنے شو میں بیٹھ کر لوگوں کو لاجواب کرتی آئی تھی۔ شاہ صاحب کو نہ جانے کیوں لگا کہ وہ ان کے سوالوں سے پریشان ہو جائے گی۔ اوکے، مجھے مزید کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ پیچھے ہٹے تھے، مگر تبھی وسیع اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جج صاحب میں محترمہ پریوش صاحبہ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ جج صاحب کی اجازت دینے پر وہ شاہ صاحب کے پاس سے گزرتا اس کے پاس آیا تھا۔ تو مس پری صاحبہ، جیسے کہ معزز دوست سہیل شاہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ امیر خان کو کب سے جانتی ہیں، تو میں سوال ایسا ہی پوچھوں گا، مگر سوال یہ ہوگا کہ آپ کتنے وقت سے ان کے گناہ تلاش کر رہی ہیں اور آپ نے کیا پایا؟ میرے پاس پہلا کیس ایک 18 سالہ لڑکی کا آیا تھا جو ایک ہوٹل میں ویٹریس تھی، اس کا ریپ ہوا تھا، مگر وہ آگے آنے کی ہمت نہ کر سکی، مگر اس نے مجھے ایک نام بتایا تھا اور وہ تھا امیر خان کا۔ اس کے بعد دوسرا کیس ایک یونی اسٹوڈنٹ کا تھا، مگر ثبوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کیس آگے نہیں بڑھ پایا۔ نہ اس لڑکی نے ہمت کی بلکہ اس نے خود کو رپوش کر لیا۔ وہ لمحے کو رکی تھی۔ تیسرا کیس زبیدہ خانم کا تھا جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس شخص نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور مسلسل کرتا رہا تھا، اور جب وہ لڑکی اس کے قابل نہیں رہی بلکہ اس کے گناہ کا ثبوت سامنے آیا تو اس شخص نے اس بچی کو غائب کر دیا، مگر وہ کیس بھی کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ وجہ اس شخص کے باپ کا ایک وزیر ہونا تھا، مگر میرے پاس وہ سارے کیس اور ان سے جڑی ہر چیز موجود ہے۔ تو تم نے وہ ساری چیزیں پہلے کبھی کیوں نہیں دکھائیں؟ شاہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے آئے تھے۔ بیٹھ جائیں شاہ صاحب۔ جج صاحب کو ان کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ میرے پاس اس بات کا جواب بھی موجود ہے، میرے پاس ہر چیز تھی، مگر وہ لوگ نہیں تھے جن پر یہ سب گزرا۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا پریوش صاحبہ۔ وسیع کے اشارے پر وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھی تھی اور ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو ایک آس تھی کہ وہ آ گیا ہوگا وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ جج صاحب، یہ رہے وہ سارے ثبوت اور ریکارڈنگ، اور اب میں اس انسان کو بلانا چاہوں گا جس کے بعد چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اس کی اجازت لینے پر جج صاحب نے اسے اجازت دی تھی۔ شاہ صاحب نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جج صاحب، میں امیر خان کے دوست کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔ دوست کا نام سنتے امیر خان کے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ کیسے اسے بھول گیا تھا؟ وہ لڑکی کٹہرے میں آئی تھی۔ جج صاحب کو کچھ بتائیں گی آپ اپنے اور امیر خان کے بارے میں؟ وسیع کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلاتے ایک نظر امیر خان کو دیکھا جو سخت نظروں سے اسے باز آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔
میں ان کی دوست یعنی ایکس گرل فرینڈ ہوں۔ مجھے اپنا آپ ظاہر کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی بہت گندگی میں گر چکی ہوں۔ میں امیر خان کی دوست تھی جسے شادی کا لالچ دے کر امیر خان نے ٹشو کی طرح استعمال کیا، اور جب میں نے شادی کا مطالبہ کیا تو اس انسان نے مجھے ذلیل کر کے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے کئی بار امیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ پھر میں نے معافی مانگنے کی بات کی تو وہ مان گیا اور مجھے ملنے کے لیے بلایا، اور وہاں امیر نے میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس کرتی ہے سالی، منہ بند رکھ ورنہ چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اس لڑکی کو سامنے دیکھ وہ پاگل ہوا تھا۔ آرڈر آرڈر، اپنی حد میں رہیں۔ جج صاحب کی تنبیہ پر وہ چپ ہوا۔ میں عدالت میں ایک ویڈیو پیش کرنا چاہوں گا جو ثابت کر دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، وسیع نے کہتے ویڈیو آگے بڑھائی۔ تبھی اچانک وہاں بیٹھی میڈیا میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وسیع صاحب یہاں ہیں تو ان کی گاڑی میں کون تھا جس پر حملہ ہوا ہے؟ اس کے کانوں میں پیچھے بیٹھے لوگوں کی آواز گونجی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھولا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ زین، اورنگزیب کہاں ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وسیع کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، تو جب وسیع یہاں ہے تو گاڑی میں کون تھا؟ وہ ایک سانس میں نہ جانے کتنے سوال کر گئی تھی، مگر جواب اسے صرف زین کی خاموشی نے دیا تھا۔ نو وے، کبھی نہیں۔ زین، یہ مت بولنا کہ اورنگ تھے گاڑی میں۔ اس کی خاموشی پر بپری تھی۔ اپیا، اس نے بے بسی سے لب کاٹے تھے۔ منہ بند رکھو اپنا زین، مجھے بتاؤ اورنگزیب کہاں ہے؟ مجھے جانا ہے ان کے پاس۔ چیختے روتے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اپیا، اورنگ بھائی نے منع کیا تھا، کوئی کیس کی سماعت پوری ہونے تک عدالت سے نہیں جائے گا۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، میں جاؤں گی۔ اسے سائڈ کرتی وہاں سے نکلنے کو تھی مگر زین نے اسے مضبوطی سے تھاما تھا اور اسے اورنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی تھی۔ اس نے بہتے اشکوں سے اس ستمگر کو دیکھا تھا۔ مجھے جانا ہے۔ زین گھومتے سر کو تھامتے وہ زمین پر گری تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ کیا اورنگزیب کو کچھ ہوا ہوگا یا وہ صحیح ہوگا؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگلے قسط کا انتظار کیجیے۔ تو ملیں گے جلد آپ سے اگلی قسط میں جو کہ آخری ہوگی۔ تو تب تک کے لیے